ماہرہ نے سوال کیا، کیا کوئی انسان اللہ کے قریب ہونے کے بعد بھی اس سے دور ہو سکتا ہے؟ تو فاطمہ نے جواب دیا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پتہ ہے ماہرہ، جو انسان ایک بار اللہ کی قدرت کی لذت چکھ لیتا ہے پھر وہ اللہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ روح ایک بار ایمان کا میٹھا ذائقہ چکھ لے تو پھر وہ روح گناہوں کی جھوٹی مٹھاس پہچان لیتی ہے۔ یہ گمراہ اور مطلبی تو ہم انسان ہوتے ہیں جو اللہ کو بار بار چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دے بیٹھتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں تو پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ تو پھر ماہرہ نے سوال کیا، تو کیا ایسے لوگ واپس آ جاتے ہیں اللہ کی طرف؟ فاطمہ نے جواب دیا، زیادہ تر لوگ جو اپنی مرضی سے سب جانتے ہوئے بھی اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھٹک جاتے ہیں اور ساری زندگی خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، خود کو یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دھوکہ ان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور کچھ جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بھٹکے تو ہیں مگر زیادہ دیر تک بھٹکے نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کے جانب واپس لوٹ آتے ہیں، اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ پھر ماہرہ نے سوال کیا، ان دونوں قسم کے لوگوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے فاطمہ؟ پھر فاطمہ نے جواب دیا، پہلی غلطی تو یہ کہ وہ حق جاننے کے بعد بھی گمراہی چن لیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے، خود کو جھوٹے بہلاوے دیتے رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور باقی رہی دوسرے قسم کے لوگوں کی بات، تو انسان تو بھٹک ہی جاتا ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گناہ کے بعد کون سا راستہ اپناتے ہیں، اپنی غلطی نہ مان کر اور معافی نہ مانگ کر اپنے نفس کو چن لیں، یا پھر اپنا گناہ مان کر اللہ سے توبہ کر لیں اور اس کی رحمت کے سائے میں دوبارہ پناہ لے لیں۔ ماہرہ نے سوال کیا، اور کیا توبہ کرنے والوں کو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً اپنے سائے میں جگہ دے دیتا ہے؟ اسے منانے کے لیے کوئی ایفورٹس نہیں کرنے پڑتے، کوئی نفل نہیں پڑھنی پڑتی، اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے؟ تو پھر فاطمہ نے جواب دیا، وہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ بڑے لاڈ سے معاف کر دیتا ہے، بس ایک آنسو پر، بس ایک ندامت پر، بس تسلیم کرنا ہوتا ہے عاجزی سے کہ ہاں ہو گئی ہے غلطی، اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ آخری غلطی تھی۔ تو پھر ماہرہ نے سوال کیا، لیکن یہ آخری غلطی تو نہیں ہوتی نا؟ فاطمہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، انسان بار بار غلطی کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آخری غلطی نہیں ہے اور نہ ہی یہ آخری توبہ ہے۔ ماہرہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے میرے لیے، تمہاری وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یاد ہے میں تم سے کتنی چڑ جاتی تھی جب تم مجھے نماز پڑھنے کے لیے زبردستی اٹھاتی تھی۔ آئی ایم سوری فاطمہ، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، لیکن تم بھی تو بہت ڈھیٹ تھی، میری اتنی روڈ بیہیویئر کے باوجود بھی تم نے مجھے گائیڈ کرنا نہیں چھوڑا، مجھے ہمیشہ محبت سے گائیڈ کیا، میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور دیکھو تم نے مجھے کتنا بدل دیا ہے، تم نے مجھے راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ تو فاطمہ نے کہا، دین حق پر آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کسی کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری ہے،
کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گی، اس کی آخرت برباد نہیں ہونے دوں گی، اور یہی وہ کام ہے جو میں نے کیا۔ یاد ہے جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں کیوریسٹی ہے قرآن کو جاننے کی؟ بس اسی دن سوچا تھا میں نے کہ تمہارے لیے کوشش ضرور کروں گی۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ تمہارے اندر چاہ تھی اس کو جاننے کی، اس لیے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تمہیں قرآن سے جوڑنے میں، اور جو ایک بار قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے اس کو باقی سب قرآن خود ہی سکھا دیتا ہے، اور تم سیکھ رہی ہو۔ ماہرہ، اب تمہیں بھی ایک ذمہ داری لینی ہے، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، اور اللہ یہ کوشش کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، کبھی نہ کبھی سامنے والا راہ راست پر آ ہی جاتا ہے، تم بس کوشش کرتی رہنا۔ ہم انسانوں کو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے کہ اس رب نے ہمیں اس سے مانگنے اور فریاد کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ پاور انسانوں کو دی ہے کہ وہ اپنے رب سے فریاد کر سکے، اس کے آگے جھک سکے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو سکے۔ پھر کیوں ہم اپنی ضرورت کے لیے ان لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں جن کے آگے جھکنے سے آپ کا اپنا ضمیر بھی آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی اپنا آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ وہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا؟ ہاں، کبھی کبھار انتظار اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ تم سوچنے لگتے ہو شاید اللہ تم سے ناراض ہے۔ جب ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہے اور تم خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ اللہ کا غصہ تو نہیں، مگر میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی آزمائش سزا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش جو تم سے سجدوں کا حق چھین لے، وہ آزمائش جو تم سے دعا کی توفیق چھین لے، وہ آزمائش جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے۔ تو پھر وہ آزمائش جس نے تمہیں اللہ سے فریاد کرنا سکھایا، یقین رکھنا سکھایا، وہ کیسے اللہ کا غصہ ہو سکتا ہے؟ کیسے سزا ہو سکتا ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہے تم سے، بس اسے پسند ہے تمہارا بار بار منانا، اسے پسند ہے تمہارا اسے بار بار پکارنا۔ تمہاری یہ آزمائش اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری محبت سے نواز دینا ہے۔ جب اللہ تم سے تمہاری چاہ چھین لیتا ہے مگر تم سے اپنے ذکر کا اختیار نہیں چھینتا، تب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ انتظار کو اپنے لیے سزا مت سمجھو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے وہ انتظار کو تمہارے لیے سزا بنا سکتا ہے؟ جو تم دعا کرتے ہو وہ اسے بھی رد نہیں کرتا، تمہاری دعا پر بھی کن ہوتا ہے، مگر تم ہی اس کی مصلحت نہیں سمجھتے۔ وہ تمہارے درد کی شدت سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے جو تم پر بیت رہی ہوتی ہے، وہ تمہاری طرف سے انجان نہیں ہے، بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ بس یقین رکھنا، مایوس مت ہونا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب کبھی تم خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرو تو آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب کبھی تم پریشان ہو، بہت سے مسئلوں سے گھرے ہو، تو گہرا سانس لو اور سوچو، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو فقط 6 دنوں میں پیدا کیا، وہ تمہاری سب الجھنیں لمحوں میں سلجھا دے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درد سے اللہ واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور پھر مضبوط ہو جاؤ۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے،
تم صبر ہی نہیں کرتے۔ تم مانگتے ہو وہ چیز جو تم سے دور ہے، آخر تم خود کو چین کیوں نہیں دیتے؟ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اس آزمائش کے وقت میں تمہارا اپنا کون ہے۔ اس لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین رکھو، تاکہ وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز سکے۔ تم چاہتے ہو نا تمہیں تمہاری چاہت مل جائے؟ تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، پھر تمہیں کسی چاہت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم مانگتے ہو کسی سے محبت، تم اپنی ساری محبت اپنے اللہ کو دے دو، پھر تمہیں کوئی توڑ جائے یہ نوبت ہی نہیں آنے۔